بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ کو جو صورت پڑھی گئی تھی اس میں پیچھے کا تھوڑا مضمون آدھا رہ گیا ہے، اسی کو سمجھانا مقصود ہے۔ لیکن ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اللہ تبارک تین خصلتوں کو ذکر کیا ہے جو انسان کے اندر دنیاوی زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو عیب ٹٹولنے والا، دوسرا غیبت کرنے والا، اور تیسرا مال کو جمع کرنے والا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ انسان گمان کرتا ہے کہ یہ میرا مال ہوگا تب تک میں اچھا رہوں گا، خوش رہوں گا، ہمیشہ رہے گا مال۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو حطمہ نام کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، جیسے بھٹی میں بھٹی تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو لکڑیاں تھوڑی زیادہ دھونک دیتے ہیں، اندر ٹھوس کے ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہی ایسا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ تو وہ حطمہ ایک ایسی بھٹی ہے جہنم کی۔ ما ادراک ما الحطمہ، کیا ہے یہ حطمہ؟ کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی، ایک ایسی سلگتی ہوئی آگ ہے، بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، جس میں شعلے بھی بھڑکتے ہیں، آگ بھی بہت ہے، لیکن وہ اندھی آگ ہے۔ دنیا کی آگ میں روشنی ہوتی ہے، انسان کو دکھتا ہے کہ ہاں یہ آگ جل رہی ہے، تھوڑی بہت بھی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو جہنم کی یہ بھٹی جو جلائی ہے وہ اندھی آگ ہے، اور ساتھ میں اخیر میں کہا گیا کہ فی عمد ممددہ، اس میں ایک بڑے بڑے لمبے لمبے ستون ہیں، چوڑے لمبے کئی ستون ہیں۔ اس بھٹی میں یہ مال کے جمع کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، عیب ٹٹولنے والے کو ڈالا جائے گا، اور پھر فرشتے ان کو ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ ایک تو آگ کی گرمی، اندھی آگ، اور وہ ستون جو تھمبے ہیں وہ دکھائی نہیں دیں گے، پلر وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ جب ہتھوڑا پیچھے سے یا آگے سے پڑے گا تو تھمبے سے ٹکرائے گا۔ آگ کی گرمی تو ہے ہی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کا جسم جو ہے تکلیف زیادہ دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا موٹا کریں گے، اتنا موٹا کریں گے کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث میں، جب دانت اتنا ہوگا تو سر کتنا بڑا ہوگا، جسم کتنا بڑا ہوگا، اور وہ جسم کے ہر حصے میں جو تکلیف پڑے گی فرشتوں کے ہتھوڑوں سے اور جہنم کی آگ سے، اندھی آگ سے، کیا عالم ہوگا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سبندیوں کو ڈراؤ، انذر، ڈراؤ۔ اس لیے قرابت والوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے۔ لیکن ایک آس یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہم دنیا میں ہیں، یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے راستے بھی کھولے گا۔ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ یہ لقب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعا بھی یہی مانگی ہے، اے اللہ میری امت کا
ہم نے اپنی تمام امت کے لیے یہ دعا فرمائی ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ہدایت دے دے، سیدھا راستہ بتلا دے۔ تو کب کس کو ہدایت مل جائے، کہاں سے مل جائے، کچھ طے نہیں۔ وہ ایک واقعہ اس کے سمجھ میں آ جاوے۔ ایک بڑھیا کہتی تھی تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بزرگ نے پوچھا تو کہ میں نے اللہ کو اس طریقے سے وہ چرخہ کاٹتی تھی، کپڑے بنتی تھی، تو کہ میں نے اللہ کو اس چرخے سے پہچانا کہ یہ چکر میں گھماتی ہوں تو گھومتا ہے، اور پھر روئی کا کانت بنتی ہے اور تارا وہ دورہ بنتا ہے، اور پھر کپڑے میں جاتا ہے اور کپڑا بنتا ہے اور پھر ہمارے استعمال میں ہوتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بھی کوئی چلانے والا تو اس کا ہوگا۔ بڑھیا کا اتنی سمجھ، اتنی فہم، تو وہ بزرگ نے کہا کہ ہاں بھائی، تو نے چرخے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنا پورا کائنات کا نظام بھی چلتا ہے، تو اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ اور وہی اللہ ہم کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے اگر تم زندگی گزارو گے۔ اب اتنا ہی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس سے اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے۔ ہمیشہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن مسجد سے نکل کر، یہ اعمال سے نکل کر ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ بھلا کون دیتا ہے؟ وہ شیطان، جس کو قیامت تک ہمارے لیے بھلانے والا بنا دیا گیا ہے۔ وہ ورغلاتا ہے، جس کو پہلی صورت میں، آخری صورت میں کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ تمہارے لیے عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ باقی کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے دنیا میں، ماننے والے بھی دشمن نہیں ہیں اور نہ ماننے والے بھی دشمن نہیں ہیں۔ وہ ہمارے دل میں جو بیٹھا ہے شیطان، جو ورغلاتا ہے، اس نے طے کر رکھا ہے۔ وہ پہلے فرشتہ تھا لیکن اللہ سے اتنی مہلت مانگ لی، تو وہ طے کر رکھا ہے کہ میں اس کو ورگلاؤں گا، اس کے دل میں بیٹھ کر اس کو وسوسے ڈالوں گا۔ اب وسوسے کیسے آتے ہیں ایک مثال دے دوں پھر بات ختم کر دوں گا۔ 4 نوجوان جا رہے تھے، سامنے سے ایک بوڑھا تھوڑا کم عقل پاگل جا رہا تھا، تو ایک نوجوان کے دل میں آیا کہ چلو اس سے تھوڑی مذاق مسخرہ کر لیں۔ یہ وسوسہ ہوا، اور پھر جو مذاق مسخرہ کیا اور وہ بوڑھے کو تکلیف دی۔ ہوتا ہے نا ایسا دنیا میں۔ ایک وسوسہ یہ بھی بتاؤں میں کہ سب دیکھتے ہیں مولانا بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، اور اچھے اچھے نیک لوگ ہیں، اور میں گنہگار ہوں اور میں بھی ساتھ میں چل رہا ہوں، تو جلدی جلدی ٹوپی پہن لی اور سیدھا سیدھا ہو گیا، اور نرم نرم یوں ڈگلے بھی بھرنے لگا تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، مجھے بھی نیک سمجھے، میں تو اندر سے بہت برا ہوں۔ تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے، ہمیشہ کے لیے اچھا بننا ہے، اور جو تمہارے دل میں آ جائے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ضمیر ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے۔ 24 گھنٹے کے اعمال ہیں، وہ تو شریعت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں اس کو سنت کہتے ہیں ہم، اور کچھ لوگ اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اتباع سنت یعنی کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، گھر میں جانے کے آداب، بازار میں کمانے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، بازار میں چلو نگاہیں نیچی رکھو، رشتہ داروں سے ملنے میں کس سے ملا جائے، کس سے نہ ملا جائے، کس سے کیسی بات کی جائے، سب کچھ قرآن و حدیث کے اندر میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ برقعے کا کہاں قرآن میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب عورتیں باہر نکلے تو ایسی چادر اوڑھ کے نکلے کہ اس کے بدن نہ کھلے، جسم ڈھکے ہوئے ہوں، اور یہی بھی آپ بھی قرآن میں لکھی ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بڑے بڑے مفتی مجھ سے اشکال کرنے لگے۔ میں کیا کہا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جب زوال کے وقت کے بعد عشاء ظہر کے وقت پہ جب آپ جاؤ گھر میں تو اجازت لے کر جایا کرو، بھلے گھر میں محرم عورتیں ہی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن دوپہر کے وقت میں جاؤ۔ یہ قرآن میں ہے یہ آیت۔ کیوں لکھا ہے؟ کہ اشارہ ہے اس بات کا کہ وہ ایسا وقت ہے سونے کا یا آرام کرنے کا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سطر کھلے ہوں۔ آج تو سطر کی تو ہم کو پڑی تھی، ہمارے عورتوں کے بال بھی سطر میں داخل ہے،
یہ کہانیاں بھی سطر میں داخل ہیں، لیکن ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ کھلے بال اور اتنی آستین لے کر عورتوں کو بھیجا کرتے، جا تو لیا، برف لیا، چھاچ لیا، سڑک پہ جاتی ہے، سامنے پارلر کی دکان ہے، تو لیا، اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ ارے بھائی اللہ کے بندے، یہ عورتوں کو ڈھانکنے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قیمتی سرمایہ کو ڈھانکا جاتا ہے، کھانے کو بھی ڈھانکنے کا حکم ہے۔ آپ اچھا کھا رہے ہو، بازو والے کو اتنا اچھا نہیں ملتا تو اس کو ڈھک کر کھایا کرو، یعنی گھر میں ڈھانکنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسی طرح تو مت کھاؤ کہ بیچارے کو تکلیف ہو کہ میرے پاس نہیں ہے اور اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ اظہار آسانی ہوئی، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی جہنم سے نجات عطا فرمائے جس کا میں نے آگے ذکر کیا۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 صدی ہجری تک دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو 10 سکے بھی لے کر سویا ہو، اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ 10 سکے اس زمانے میں جو بھی ہو، درہم ہو، دینار ہو، اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا اور کہتا کہ کسی کا حق ہمارے پاس رہ گیا ہے، پہلے اس کو دے آتا پھر نیند آتی۔ اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ دینے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جتنا دو گے 10 گنا دنیا میں دیں گے۔ صدقہ خیرات غریبوں کو دو، اوقاف میں خرچ کرو۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے دکھلا بھی دیا۔ یہاں سے گیا جمعہ کو، رات کو ہی ایک پروگرام کی خبر آئی کہ آپ کو آنا ہے، دعوت گودرا میں، اور الحمدللہ وہاں ایک بہت بڑا ہسپتال کھولا گودرا والوں نے، اس کا سنگ بنیاد ہوا۔ ایک مجلس میں 1.5 گھنٹے میں 2.5 کروڑ روپے جمع کر لیے گودرا والوں نے۔ اور پھر شام کو بھی خبر آئی دسترخوان پر، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ماں کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہتا ہوں، آپ سب ٹھہرو اور اس کا بھی سنگ بنیاد کر کے جاؤ۔ وہ مسجد کا بجٹ جو ہے وہ 2.5 کروڑ کا، وہ کہتا ہے بندہ، مجھے کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں، کسی سے کچھ لینے والا نہیں، میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ پھر ایک بندہ خانے میں آتا ہے کہ میرے کنویں پہ بور کرنا ہے، عام راستے پر کرنا ہے، سب کو نفع ہو، تو آپ حضرت آ جاؤ، ہمارے شیخ صاحب کو لے گیا، میں بھی ساتھ میں تھا۔ تو اللہ نے دکھا دیا، بات کرتے ہیں ہم، کلام کرتے ہیں اور اللہ دکھاتا ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔